دو سوال میں نے آپ کو دیے تھے. جی سوال کوئی دہرائے گا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کے اسباق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جی کوئی غور و فکر کسی نے کیا ہو، شیئر کرنا چاہتے ہوں؟ جی بیٹا. ایج فیکٹر جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. کیا میٹر کرتا ہے؟ کیا دیکھنا چاہیے؟ اخلاق دیکھنا چاہیے، کردار دیکھنا چاہیے، شرافت دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھداری دیکھنی چاہیے. جب کوئی شادی کا معاملہ ہو تو دیکھنے والی چیز یہ ہے، پاک دامنی دیکھنی چاہیے. جی کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا. کیا دیکھا جاتا ہے؟ پیسہ، خوبصورتی اور اسٹیٹس، خاندان، حسب نسب دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو آپ نے غور و فکر کیا ہو؟ جی شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے اگر کوئی عورت مطلقہ ہو یا بیوہ ہو. آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت بیوگی کے بعد یا طلاق کے بعد شادی کرے تو لوگ اس پر باتیں بناتے ہیں. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، اور ہر عورت کا، مرد کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، چاہے وہ شادی کرنا چاہے، چاہے وہ شادی نہ کرنا چاہے. جی اور کچھ سیکھنے کو ملا؟ بے شک بہت اچھا فہم کہ اگر بیوی سمجھدار ہو تو وہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو مختلف مشکلوں میں، پریشانیوں میں سنبھال سکتی ہے. ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کی بھی بہترین تربیت کر سکتی ہے. یعنی کئی فائدے ہیں ایک سمجھدار عورت کے، کہ وہ مشکل وقت میں اپنے شوہر کو جذباتیت سے، پریشانی سے بچا سکتی ہے، اس کے مثبت پہلو دکھا سکتی ہے. جی بالکل. شوہر کے دل میں گھر بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عمر میں بیوی چھوٹی ہو اور وہ مختلف اداؤں کے ساتھ یا اپنے شوہر کے دل میں گھر بنا سکتی ہو. شوہر کے دل میں گھر بنتا ہے جب بیوی فرمانبردار اور مطیع ہو، اس کی خدمت گزار ہو. جی سمرین. بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اگر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے متاثر تھے تو وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے تھے. لیکن آج شادی شدہ جوڑوں میں ایسا نہیں دیکھا جاتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پھر تبدیلیاں بھی نہیں آتی اور جو گھریلو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں. یہ بہت اچھی بات اس میں ہے کہ اور آپ دیکھیے کہ ایک جملے میں حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، کہ تعریف بیان کی. اور جیسے نہیں کسی بیوی نے گن گن کے رکھی ہو اپنے شوہر کی خوبیاں، یہاں بیویاں کیا گن گن کے رکھتی ہیں؟ ان کی برائیاں، خامیاں، عیب، کہ ہمارے شوہر تو ایسے اور ہمارے شوہر تو ویسے. تو ایک اچھی اور فرمانبردار اور وفادار بیوی وہ ہوتی ہے جو خوبیوں پر متوجہ ہو. جی اور کوئی فہم؟ جی ابھی تو خیر نبی نہیں بنائے گئے، یہ ہم اس دور میں ابھی پڑھ رہے ہیں کہ جس دور میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی نا، تو رسول اور نبی تو آگے بنائے جائیں گے. ابھی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایز عام انسان کے طور پہ پڑھ رہے ہیں نا، ابھی تو ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہم پڑھ رہے ہیں. اس بات کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ عمومی طور پر شوہر جو ہے وہ اپنی بیویوں کی دی ہوئی رائے کو اہمیت نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت ہوتی ہی کم عقل ہے، اور اس کو بیوقوف سمجھنا، اس کو ویلیو نہ کرنا، اس کی رائے کو سننا بھی گوارا نہ کرنا، یہ آج بہت دیکھا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا مضبوط نہیں ہو پاتا ہے. بیویاں ہچکچاتی ہیں کوئی رائے دینے میں، اور شوہر اگر وہ رائے دے دے تو لینے میں خوش نہیں ہوتے. جی اور کوئی غور و فکر؟ جی بالکل ضروری نہیں ہے کہ رشتہ لڑکے والوں کی طرف سے ہی آئے، رشتہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی جا سکتا ہے. جیسے کہ حضرت خدیجہ نے پرپوزل بھیجا تھا اپنی دوست کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کوئی غور و فکر کا پہلو؟ جی الماس. جی بالکل، ہم آپ کی اس بات کو اگر خلاصہ کریں تو وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شادی کے لیے ایک ایسے انسان کو چنا کہ جس کا کردار اور اخلاق جو تھا وہ بہت اچھا تھا. حالانکہ ان کے پاس بہت بڑے بڑے امیر سرداروں کے رشتے موجود تھے. ایک اور بہت اچھی چیز اس میں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی عورت 2 بار بیوہ ہو جائے، لوگ اس سے شادی کرتے کیا سوچتے ہیں؟ اس کی بدنصیبی کو لے کر کہتے ہیں کہ اس کا تو کوئی شوہر زندہ نہیں رہتا. ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں کہ کچھ اور ہی ایسے شگون لینے شروع کر دیتے ہیں لوگ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں.
بدشگونی اور شگون جو ہے وہ انسان کے اپنے عمل سے جڑا ہوتا ہے، یہ ہم قرآن میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اگر آج اس معاشرے میں کسی کو طلاق ہو جائے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بد نصیب اور منحوس سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اس سے شادی کرنا پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ کسی طرح کا بھی کوئی رشتہ استوار کرنا پسند نہیں کرتے۔ جی یہ شادی تو بڑی انوکھی ہے۔ اس شادی میں کسی قسم کا مطالبہ تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جس کو جو ضرورت تھی نا اس کو اس سے انرچ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، حضرت خدیجہ نے اپنا گھر پیش کیا، کاروبار پیش کیا۔ بیسیکلی شادی جو ہے وہ دو لوگوں کو جوڑنا اور اس میں سے جو بھی کمزور ہے اس کو سپورٹ کرنا۔ اب ہمارے یہاں اگر لڑکا مضبوط نہیں ہے اور لڑکی والے مضبوط ہیں اور لڑکا اچھا ہے، شریف ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے، تو شادی کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر لڑکی والے لڑکے کو ہی سپورٹ کر دیں کاروبار کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے ایک ہی طرف ایکسٹریم رویہ چلتا ہے کہ یا تو جہیز دینا صرف اور صرف لڑکی والوں کا ہی کام ہے اور اس کی باقاعدہ اور ناجائز طریقے سے مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ پھر وہ رشتے جو محبت کی بنیادوں پر بننے چاہیے نا، وہ مال اور پیسے اور مطالبوں کی بنیاد پر بن رہے ہوتے ہیں۔ ان رشتوں میں کہاں سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیویٹی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کہاں سے آئے گی؟ جی اور کوئی فہم؟ بالکل، بہت اچھی بات کہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اپنے بڑوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عمر چھوٹی تھی تو اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور ان کی حمایت کے ساتھ ایک شادی کی۔ یہاں آج اب دیکھیے اگر کوئی اس طرح کی شادی ہوتی ہے جس میں بڑوں کا سپورٹ نہیں ہوتا، اس شادی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ بڑوں سے خیر و برکت ہوتی ہے تو وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز ہمیں ہمارے مائنڈ سے میچ ہوتی نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کی دعائیں ملنا، ان کی مائیت کا ہونا، اس رشتے میں ان کی خوشی کا ہونا، یہ بہت میٹر کرتی ہیں چیزیں۔ حضرت خدیجہ کو کوئی بڑا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی دوست کو اس کام میں شامل کیا۔ جی ارم آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت مطلقہ ہو، بیوہ ہو، تو اس کے اگر پچھلے شوہر سے بچے ہیں تو اگر وہ کوئی دوسری شادی کرتی ہے تو اس کو بچوں کو کوئی قبول نہیں کرتا، یہ کہہ کر کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ صرف حضرت خدیجہ ہی نہیں، آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بیوہ عورتوں سے یا مطلقہ عورتوں سے شادی کی تو ان کے بچوں کو بھی اپنایا۔ جی اور کوئی فہم؟ بالکل، اگر شازیہ کہہ رہی ہیں کہ اگر شوہر کی وفاداری میں اور اطاعت میں بیوی آگے ہو تو وہ اس کو اپنے مرتے دم تک یاد رکھتا ہے۔ اگر وہ بیوی مر بھی جائے اس کی زندگی میں تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھتا ہے اور خود اپنی زندگی کے ختم ہونے تک بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو اصل بات پھر کیا ہوئی؟ اصل چیز یہ ہوئی کہ ہمیشہ جو وفا ہوتی ہے وہی باقی رہتی ہے، جفا باقی نہیں رہتی، بے وفائی باقی نہیں رہتی۔ جی اینی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ہاں، پہلی مسلمان بیوی، اور آپ کی جو یہ بات ہے اس کو واقعی جب کبھی بھی آپ سیرت پڑھتے ہیں اور جب کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس تجارتی سفر کو ہم پڑھتے ہیں کہ جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا، اور پھر ان کے غلام نے جو بتایا کہ جی اس طرح سے بادل سایہ کیے ہوئے تھے، اور جو تھوڑی کرامتی باتیں جو بتائیں، اس سے آپ دیکھیے کہ نبوت تو اس عمر سے جب شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 15 سال کے بعد ملے گی۔ نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہمبل ایٹیٹیوڈ، کیونکہ حضرت خدیجہ اس بات کو سمجھ گئی تھیں کہ کچھ اسپیشل ضرور ہے۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں اسپیشل ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو کوئی نام نہیں دے پا رہے ہوتے، ان احساسات کو کوئی الفاظ نہیں دے پا رہے ہوتے۔ یہی چیز ایسا لگتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ بھی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ جب ایک وقت آیا کہ جب ان کو نبوت ملی تو پھر وہ اس کو بہت ایزیلی ایکسیپٹ کر لیتی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے گی تو حضرت خدیجہ حیران نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ اس کا آئیڈیا ضرور ہو گیا تھا۔ اس سے آپ انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے جب آگے کہ وہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈیول تھا غار حرا جانے کا، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن حضرت خدیجہ ان کو اوکے کرتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ جائیے اور گوشہ نشینی اختیار کیجیے۔ نہیں، جس طریقے سے وہ اوکے کر رہی تھیں کچھ ایسا لگ رہا تھا، میں جب بھی یہ پڑھتی ہوں گو کہ اس طرح کے کوئی الفاظ سیرت میں آپ کو نہیں ملتے، کوئی ان کی طرف سے کوئی کامنٹس نہیں آتے حضرت خدیجہ کی طرف سے، لیکن ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کچھ تو ایسی بات تھی جس کو یہ
پہچان گئی تھیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اب جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ کے آپ اسٹیٹمنٹس سنتے ہیں تو آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا جس نے جو ہے وہ شام اور کسرہ کے محلات کو روشن کر دیا. اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ ویسے نہیں باہر آیا جیسے عام بچے باہر آتے ہیں. اس نے تو اپنا ہاتھ نیچے رکھ لیا, اپنے آپ کو جیسے تھام لیا اور آسمان پر دیکھ رہا ہے. کہ بچے کی گردن آپ دیکھیں, جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بچے کی گردن کنٹرول میں تھوڑی نہ ہوتی ہے. بچہ کس طریقے سے آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے, مینس دیر از سم تھنگ اسپیشل. اور انہوں نے اس جملے کا اظہار بھی کیا ہے. بی بی آمنہ کی جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا بہت باعزت ہوگا, بہت معزز ہوگا. کچھ نہ کچھ انڈیکیشنز ان کو تھیں. اللہ تعالیٰ بتاتے تھے. اب جیسے کہ ابو طالب کا جو سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, بحیرہ راہب نے بالکل کلیئر بتایا کہ یہ مہر نبوت ہے, اور دیکھو یہ سب سایہ کر رہے ہیں, درخت اور بادل وغیرہ سایہ کر رہے ہیں, اور یہ نبی کے علاوہ اور کسی کے لیے سایہ نہیں کرتے, اس کو واپس بھیج دیں. اور پھر ایک قافلے کا آنا, مطلب بہت ساری چیزیں آپ ایسی محسوس کر سکتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بارہا اشارہ آ رہا تھا کہ یہ اپ کمنگ نبی ہیں, بارہا اشارہ آ رہا تھا, اور جس کو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محسوس کر رہی تھیں. جی, اور کوئی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی سمیں. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کہی بیٹا, بہت اچھی, کہ عورتوں کا مالی اعتبار سے اپنے شوہروں کو سپورٹ تو دور کرنا, فضولیات میں اتنی زیادہ ہیں اور ایسی ایسی چیزوں میں اپنا پیسہ خرچ کرتی ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ شوہروں کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کمانے کی اور گھر میں پیسہ لانے کی. پھر فضول چیزوں میں خرچ کرنے سے ایک تو شوہر کو کمزور کرنے والی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے مالی سپورٹ کیا. بہت بڑی بیگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت خدیجہ کی شکل میں, بہت مضبوط ہو گئی نا کمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی, اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی, طاہرہ تھا. بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق الامین تھے. نبوت سے پہلے بھی ان کے یہ لقب تھے. اور حضرت خدیجہ جو کہ مسلمان نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی نبوت ملنے سے پہلے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی ہوئی تب اس وقت بھی ان کا لقب طاہرہ تھا. بہت لوگ خواہش مند تھے ان سے شادی کرنے کے لیے, بہت لوگ خواہش مند تھے, لیکن وہ کسی ایسے بندے کو تلاش کر رہی تھی کہ جو ان کے لیے آگے کی زندگی میں بہتر ہو. پھر میں نے آپ کو دوسرا سوال بھی ایک دیا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی جس میں آپ دیکھیں کہ درست سوچ, صحیح نظر, بہترین اخلاق, عمدہ عادات اور سچائی, امانت, مردانگی, شجاعت, عدل اور حکمت, زہد اور قناعت, بردباری اور عفت, صبر و شکر, حیا اور وفا, خیر خواہی, سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز تھے. بھلائی اور احسان میں تو آپ کا کوئی ثانی ہی نہ تھا. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اور میں اپنے آپ کو ان کوالٹیز میں جج کریں کہ ہم کہاں ہیں. جی, کوئی غور و فکر آپ نے کیا ہو؟ اچھا, یہ سیرت کب کی ہے؟ نبوت سے پہلے کی. آپ سوچیں جب نبی بنا دیے گئے ہوں گے تو یہ خوبیاں کتنی زیادہ نکھری ہوں گی. جیسے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا جو قرآن پڑھنے سے پہلے بھی بہت اچھی اچھی خوبیوں کا مالک ہو, جب وہ قرآن پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی وہ خوبیاں اور نکھر جاتی ہیں اور اچھی ہو جاتی ہیں. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سچ بولنے کی توفیق قرآن پڑھنے سے پہلے بھی دی تھی تو قرآن پڑھنے کے بعد تو جھوٹ بولنے کا کوئی شائبہ آئے گا ہی نہیں. اخلاق پہلے بھی اچھے تھے اور بعد میں بھی اچھے ہوں. تو کوئی غور و فکر کیا آپ نے کہ کیا ہم اپنے آپ کو ان چیزوں میں جج کر سکتے ہیں؟ جی, آگے بڑھ جائیں. سچ بولنے کا فائدہ. لیکن آپ بتائیے کہ کیا یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر ملتی ہیں اور کس لیول کی ملتی ہیں؟ کوئی غور و فکر آپ نے کیا ہو؟ بالکل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پر تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. جی, یہ خوبیاں ہمارے اندر اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں حالات کے حساب سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حالات کے تابع ہیں پھر, یا لوگوں کے رویوں کے حساب سے ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. حالات ہیں, لوگوں کے رویے ہیں, ہمارے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں.
پھر ٹوٹنے لگتے ہیں. لیکن ایک چیز گو کہ ہم سب اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ ہم سب میں اخلاق کی ظاہر ابھی بہت اصلاح ضروری ہے، ہم سب کو بہت ضرورت ہے سب چیزوں کی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سیرہ پڑھنے کا جو فائدہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پتہ چلتے ہیں کہ آپ نبوت سے پہلے بھی کیسے تھے. نبوت سے پہلے کی سیرت آپ پڑھیں اس میں بھی 4 چاند لگے ہوئے ہیں، اور نبوت کے بعد کی سیرت پڑھیں اس میں بھی 4 چاند لگے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. سیرت پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ تو سکتے ہیں، اپنی اصلاح کا ارادہ اور کوشش تو کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ ہمیں یہ سوچ ہی نہ آئے گی، ہم اس کی کوشش ہی نہ کریں گے. تو یہ جب میں ان خوبیوں کو پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک کے بعد ایک ملنے والے ٹارگٹس ہیں. جیسے کہ اگر آپ اپنی سوچ کو درست رکھتے ہیں پھر آپ لازماً صحیح دیکھنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد بہترین اخلاق آپ کے اندر آنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد سچائی اور امانت ہر چیز میں انسان جو ذمہ داریاں اس کے ساتھ ہیں، اس کے جو بھی معاملات ہیں لوگوں کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، وہ اس میں اپنے آپ کو سچا کرتا ہے، اپنی امانتوں کی ادائیگی میں بھی سچا ہوتا ہے. تو یہ ایک کے بعد ایک انٹر ریلیٹڈ خوبیاں ہیں جو واقعی قرآن پڑھنے سے اور سیرت پڑھنے سے نکھرنے لگتی ہیں. اس سوال کو ہم یوں خلاصہ کر کے اس کا اینڈ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی جھلک ہمارے اخلاق میں لے آئے، ہمارے کردار میں لے آئے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لوگ بندوں سے ہی پہچانتے ہیں. دیکھیں اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر آپ اللہ کو یاد کرنے لگیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نہیں دکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا ہے، جو تعلیمات دی ہیں، اور جو اس کا بہترین نمونہ ہم سب کو دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے نا، ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے. تو جب ہم اس پر عمل کریں گے تو لوگوں کو ہماری ذات سے اللہ یاد آئے گا، انشاءاللہ ضرور یاد آئے گا. تو یہ ہدف اپنے لیے لینا ہے، بہترین اخلاق اپنانے ہیں، تاکہ لوگ جب ہمیں دیکھیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کے واقعی حقدار بھی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. بالکل بالکل ہم بھی ایسے ہی تھے جیسے اور لوگوں کی جہالتوں کو دیکھ کر یا اور لوگوں کی بد اخلاقیوں کو دیکھ کر جب ہمیں احساس ہوتا ہے تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن نے ہمیں سدھارا، قرآن نے اور سیرت نے ہمیں صحیح راہ دکھائی، ورنہ ہم بھی تو ایسے ہی تھے. واقعی یہ بات بھی ہے. تو الحمدللہ یہ اچھا ڈسکشن رہا آپ کے ساتھ. اور دیکھیں سیرت کے اس مضمون کو اس ڈسکشن کے ساتھ یہاں ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، لیکن یہ ڈسکشن ہر سیرت کے پہلو کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں جو کہ آپ کو اور مجھے بہت کچھ سکھائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.